عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک تاریخی عنوان بغور سماعت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ بڑے خوشگوار دن تھے۔ مکے والے محسوس کر رہے تھے کہ ہر طرف رونق ہی رونق ہے۔ کعبے کی دیواروں سے روشنی سی پھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ کہیں کوئی وحشت یا ویرانی نہیں۔ تاریک راتوں میں بھی دلکشی اور نورانیت کا سما ہے۔ صبح ہوتی ہے تو اجالے زمین پر یوں پھیل جاتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہمک کر آ جاتا ہے۔ مکے شہر کے رہنے والے تمام باشندوں کے دل میں بار بار خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جس طرف نگاہ اٹھتی بہاروں کا سما نظر آتا، زندگی میں آسودگی، اطمینان اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کے پیغام کو ابدی اور سرمدی طور پر عام کرنے کے لیے ایک ہستی کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا، جس کی ولادت کی خوشخبری توریت، زبور اور انجیل میں دی گئی، جس کی آمد سے پہلے چشموں میں برکت ہو گئی، کھجوروں کی لذت میں اضافہ ہو گیا، پھلوں کی کثرت ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء میں فراوانی ہو گئی، میزبان اور مہمان دونوں کے کھانوں میں برکت ہوئی۔ تھوڑا سا کھانا سب کو کفایت کر جاتا، کوئی کمی محسوس نہ ہوتی۔ یہ سب برکت تھی اس وجود مسعود کی آمد کی، جس کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا اور زمین جس کا استقبال کرنے کی تیاری میں مصروف تھی۔ زمانہ جس کی آمد کا عرصہ دراز سے منتظر تھا، انبیاء نے جس کی خوشخبری دی تھی، خالق نے جس کی نشانیوں کا اعلان کیا تھا، ایسے وجود کی آمد تھی جو انسانوں کے لیے رحمت اور زمین کے لیے پریشان کن حالات سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا، جو رب کا نور اور نوح بشر کے لیے باعث سرور ہوگا، جس کی ذات میں انبیاء و سابقین کے کمالات کا اجتماع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، حضرت نوح علیہ السلام کے کمال، حضرت صالح علیہ السلام کے قرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معرفت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حزان و ملال، حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی اعانت، حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت یونس علیہ السلام کی صباحت، حضرت عزیر علیہ السلام کی نصرت، حضرت زکریا علیہ السلام کی وراثت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خشوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کے مظہر اتم اور تمام فضائل و خصائص کا مجموعہ ہوں گے۔ اس ذات گرامی کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، جو زمانے کے رسوم اور رواج کو ختم کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو شہنشاہوں کے ذم باطل کو خاک میں ملانے والے ہیں، جو صدیوں سے چلی آ رہی باطل رسموں کو تار عنکبوت کی طرح تار تار کرنے والے ہیں۔ اس کی ولادت مبارکہ ہے، جو وقت اور حالات کو انسانیت کے مفادات کا تابع بنانے والے ہیں، جو بیٹیوں کے سروں پر عزت کی چادر ڈالنے والے ہیں، جو مظلوموں اور محروموں کو نوازنے والے ہیں، پسماندہ اور کم مایہ افراد کو سرفراز کرنے والے ہیں۔ زمین پر ایسی ہستی کی ولادت ہے جو روئے زمین کا سب سے زیادہ مسعود و مبارک نومولود ہوگا۔ شرافت ہستی کے اعتبار سے اس سے زیادہ طاہر کوئی اور وجود نہیں۔ قربت الہی کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر درجہ رکھنے والا کوئی اور نفس نہیں۔ امامت انسانی کے لیے اس سے زیادہ موزوں و ممتاز کوئی اور شخصیت نہیں۔ علم و حکمت کا ایسا پیکر، جو بے شمار اسرار الہی کا رازداں، انگنت مقدمات باطنی کا امین اور لاتعداد شواہد ازلی کا مظہر ہوگا۔ وہ ذات گرامی جن کے فضائل بے شمار و بے حساب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے حقیقت دریافت کی تو انہوں نے اللہ کی طرف سے بتایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ ہی آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اذان، اقامت، اتحیات کے اور خطبہ مراد ہے کہ ان میں جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر کیسر ہے جو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تمام انبیاء کی خصوصیات کو اپنے کمال کے ساتھ تنہا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا تھا۔
بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر وضو کیا۔ پانی ایک کوزے میں تھا۔ مسلمان وضو کے لیے اس کوزے کی طرف امڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، پانی نہ وضو کے لیے ہے نہ پینے کے لیے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوزے میں اپنے انگشت مبارک کو ڈال دیا اور چشمے پھوٹ پڑے۔ سارا لشکر سیراب ہوا۔ آئے ہم سب مل کر رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔